ذی الحج کا مہینہ ہے اور عید الضحیٰ کی آمد ہے۔ ان 10 دنوں میں 2 عبادات اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر واجب کی ہیں، اور دونوں عبادات پورے سال کے کسی دن میں نہیں ہو سکتی سوائے ان 2-4 مخصوص دنوں کے اندر۔ 9 ذی الحج کو قربانی اور 10 ذی الحج کو 9 ذی الحج کو حج اور 10 ذی الحج کو قربانی، یہ 2 عبادات اللہ نے ان دنوں میں رکھی ہیں۔ عبادات کی 3 اقسام ہیں۔ ایک قسم ہے بدنی عبادت، اور بدنی عبادت اس میں نماز آتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو خالصتاً بدن سے اس کا تعلق ہے، جسم سے اس کا تعلق ہے۔ اور دوسری عبادت مالی عبادت ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ اور قربانی۔ اور تیسری عبادت ایک ایسی عبادت ہوتی ہے جو مالی بھی ہوتی ہے اور بدنی بھی ہوتی ہے، جیسے حج۔ حج کا تعلق دونوں عبادات سے ہے، مالی بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ یہ دونوں عبادات اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ ویسے تو ساری عبادات اللہ کو پسند ہیں۔ حج 2 حروف پر مشتمل یہ لفظ ہے، یہ 2 حروف کا مجموعہ ہے، ہے یعنی ہا اور جیم، حج۔ ہا سے مراد ہے حکم خداوندی، حکم باری تعالیٰ، اور جیم سے مراد ہے جرم بندگان۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جو شخص حج کے مناسک ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس شخص کے جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں، جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ شرط کیا رکھی ہے؟ حکم باری تعالیٰ، اللہ کے حکم کے مطابق مناسک ادا کرنے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، لفظوں پر غور کیجئے گا، بات بڑی واضح ہو جائے گی۔ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جو شخص حج کرتا ہے، اور اس حج کے درمیان یعنی اس کے دورانیے میں نہ کوئی فحش بات کرتا ہے، نہ کوئی غلط کام کرتا ہے، نہ فسق اس کے اندر موجود ہوتا ہے، ایسا حاجی جب وہ حج سے واپسی پر لوٹتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی آج پیدا ہوا ہے، ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے۔ اور جو بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو حاجی بھی اس وقت اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ شرط کیا رکھی ہے؟
خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر، حلال کمائی سے، حلال روزی سے، حلال رزق سے جو شخص حج کرتا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو تو کھاوے کے لیے کرتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، حرام کے پیسوں سے، رشوت کے پیسوں سے، تو پھر وہ محض سیر کرنے جاتا ہے، محض وہ سیر کرنے جاتا ہے۔ باقی یار اس کو بند کر دیں، فی الحال بند کر دیں۔ وہ خالصتاً سیر کرنے جاتا ہے، اس کا کوئی حج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا حج قبول ہو گیا تو اس کے لیے 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا۔ شرط کیا رکھی؟ جس کا حج قبول ہو گیا۔ پچھلے جمعہ شاید میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو دوست بھی حج پہ جاتا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں قبول ہوتا ہے اللہ کے ہاں نہیں ہوتا، یہ اس کی مرضی ہے، جس کی حاضری قبول کر لے، جس کی مرضی ہے قبول نہ کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن انسان کی نیت پہ منحصر ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے گیا ہے یا اللہ کو راضی کرنے گیا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے گیا ہے تو اللہ اس کی حاضری قبول فرما لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص گھر سے عمرہ یا حج کے لیے نکلا، واپسی تک ہر قدم پر اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہر قدم پر، اور 10 لاکھ برائیاں اس سے دور کی جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے 10 لاکھ درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اور اگر حاجی حج پہ گیا اور وہیں پہ مر گیا یا راستے میں مر گیا، ابھی حج کیا نہیں ہے، راستے میں جاتے ہوئے مر گیا، موت آ گئی، یا وہیں جا کر فوت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت ہر سال قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں ایک مقبول حج کا اضافہ فرماتے رہتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے، علماء فرماتے ہیں یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں عشق ہی عشق ہے، عاشقانہ عبادت ہے۔ اب میں تھوڑا سا اگر آپ کے سامنے وقت کو دیکھتے ہوئے، سب سے پہلی انسان جب حج یا عمرہ آپ کہہ لیں اس کو چھوٹا حج ہے اور حج بڑا حج ہے، حج اصغر ہے اور حج اکبر ہے۔ جب انسان حج کی نیت سے نکلتا ہے سب سے پہلا کام اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ احرام باندھنا ہوتا ہے۔ اب دیکھنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس نے 2 چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، ایک اپنا سطر ڈھانپنے کے لیے اور ایک اپنا اوپر والے جسم پر ڈالی ہوئی ہوتی ہے، ایک کندھا ننگا رکھا ہوا ہوتا ہے بغیر سلے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں جی اس نے احرام، ان 2 چادروں کو احرام کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں رہے۔ میں نے پہلے عرض کیا یہ عاشقانہ عبادت ہے، عقل سے کام نہیں لینا ہم نے، عقل ہمارا وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، ہماری سوچ بڑی محدود ہے۔ وہ 2 چادریں جب انسان اوڑھ لیتا ہے، پہن لیتا ہے، تو بعض حلال چیزیں بھی اس شخص پر حرام ہو جاتی ہیں۔ جب احرام باندھتا ہے نا اس پر حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں اور وہ ایک قید کے اندر آ جاتا ہے۔ اور احرام جب انسان پہن لیتا ہے، بال کاٹنا حرام، ناخن کاٹنا حرام، اور سلا ہوا کپڑا پہننا حرام، خوشبو لگانا حرام،
اپنی بیوی کے ساتھ نفسانی خواہشات پوری کرنا حرام، حالانکہ یہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ اب احرام باندھ لیا، سب چیزیں حرام ہوگی، اسی لیے اس کو احرام کہتی ہیں۔ یہ کیوں؟ وہ اس لیے میرے رب کا حکم ہے۔ میں نے پہلے عرض کہا حج دو لفظ ہیں، ہے اور جیم۔ ہے سے مراد حکم ہے باری تعالیٰ، رب کا حکم ہے۔ اب رب کے حکم کو مانتے ہوئے انسان نے احرام باندھ لیا۔ اب جب اس نے احرام باندھ لیا اور پھر احرام باندھتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر، میری حاضری لگا لے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ انسان جب احرام کی دو چادریں اوڑھتا ہے، پہنتا ہے، سب سے پہلے اس کے منہ سے یہ لفظ نکلتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ کھڑا ایئرپورٹ پہ ہے، مطلب ہمارے ایریے میں ایئرپورٹ نزدیک ملتان، کھڑا ملتان ایئرپورٹ پہ ہے، چادریں پہنی، 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے اور اس کے منہ سے نکل رہا ہے لبیک اللہم لبیک۔ کھڑا پاکستان میں ہے، پاکستان کے شہر ملتان میں ہے، حاضری یہیں سے لگوا رہا ہے اپنی۔ اور یہ کیوں کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تھا تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اعلان کر دو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ او لوگو حج کی طرف آؤ، اعلان کر دیا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ رب العزت نے فرمایا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم نے عرض کی باری تعالیٰ میری آواز کون سنے گا؟ میری آواز تو وہ جو جگہ ہے، جو بستی ہے مکہ کی چھوٹی سی، اس وقت تو بالکل چھوٹی سی تھی، اس کے لوگ بڑی مشکل سے سنیں گے، اور تیرا حکم ہے پوری کائنات میں اعلان کر دو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، پوری دنیا تک پہنچانا میرا کام ہے۔ اور میں نے ایک روایت پڑھی ہے، اس وقت چونکہ ہم عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح میں تھے، ہماری روحیں تھیں، جسم نہیں تھا، وہ آواز حضرت ابراہیم کی ہم نے سنی تھی، ہماری روحوں نے سنی تھی۔ وہیں پہ پھر جس شخص نے کہا لبیک لبیک، یعنی جس روح نے کہا لبیک، اللہ نے اس کی حاضری قبول فرما لی۔ اور جب وہ احرام کی حالت میں آتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میری حاضری قبول فرما، اللہ میری حاضری قبول فرما، تو یہاں ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اللہ کی ذات بڑی رحیم ذات ہے۔ جو شخص خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے لبیک اللہ میں حاضر میری حاضری قبول فرما، خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کو نہیں۔ یہ نیت نہ ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، کہتے ہیں تو کہتے رہیں، اپنی نیت نہ ہو، اپنی نیت صرف رب کو راضی کرنا ہو، اس کی حاضری قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاضری قبول فرما لیتے ہیں۔ مال رزق جو لگایا ہے، زاد راہ جو پیسہ خرچ کر کے آپ جا رہے ہیں، وہ خالصتاً حلال رزق سے ہو، حرام کا ایک پیسہ بھی اس میں شامل ہو گیا، حاضری قبول نہیں ہے۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، ایک شخص طواف کر رہا ہے اور کہتا ہے طواف کرتے ہوئے لبیک اللہم، اللہ آپ کو لے جائے۔ جو دوست گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان طواف کر رہا ہوتا ہے گونج پیدا ہو رہی ہوتی ہے، آواز آ رہی ہوتی ہے لبیک
اللہم لبیک، لوگ گڑ گڑا کے وہاں رو رہے ہوتے ہیں اور اپنی حاضری لگوا رہے تھے. جیسے ہم سکول میں پڑھتے تھے نا، تو سکول میں باقاعدہ حاضری لگتی تھی، تو جب نام پکارا جاتا تھا ہم کہتے تھے لبیک، یا انگریزی میں کہتے تھے یس سر. وہاں بھی حاضری لگوانی پڑتی ہے، گونج پیدا ہوتی ہے لبیک اللہم لبیک. یقین جانیے وہ ایک ترانہ ہوتا ہے، گونج پیدا ہوتی ہے، ایک انتہائی خوبصورت آواز نکل رہی ہوتی ہے ہر بندے کے منہ سے. تو ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، ایک بندہ ایسے طواف کر رہا ہے اور لبیک لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا جا رہا ہے. غیب سے آواز آئی لا لبیک لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں، تیری کوئی حاضری قبول نہیں. وہ بندہ روتا بھی جا رہا ہے اور پھر کہتا جا رہا ہے لبیک اللہ میں حاضر. آگے سے غیب سے آواز آتی ہے تیری حاضری قبول نہیں لا لبیک. وہ روتا ہوا پھر بھی طواف کر رہا ہے. ایک اللہ والا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے طواف میں. غیب سے اس نے بھی آواز سن لی تو وہ اس شخص کو کہتا ہے میاں تیری جب حاضری ہی قبول نہیں تو پھر تو کیوں یہاں پہ رو رہا ہے، کیوں حاضری لگوا رہا ہے؟ وہ شخص روتے ہوئے کہتا ہے اللہ والے میں 56 سال سے مسلسل آ رہا ہوں اور یہی آواز دے رہا ہوں لبیک اللہم لبیک، اللہ میری حاضری قبول فرما. 56 سال سے 50 اور 56 سال سے مسلسل میں یہی بات سن رہا ہوں، یہی جواب سن رہا ہوں، تیری حاضری قبول نہیں، تیری حاضری قبول نہیں. تو اللہ والا کہتا ہے 56 سال سے تو سن رہا ہے تو پھر یہاں کیا کرنے آتا ہے جب تیری حاضری قبول نہیں؟ ہاں. وہ بندہ کہتا ہے او اللہ کے ولی پھر اس سے بڑا کوئی اور در مجھے دکھا دے جہاں میری حاضری قبول ہو جائے. اور رونے بھی لگ گیا. اللہ والے نے کہا میاں اس سے بڑا در تو کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑی ہستی بھی کوئی نہیں ہے جس کے آگے تو حاضری لگوا رہا ہے. غیب سے آواز آئی او میرے بندے جا، تیری پچھلی 56 حاضریاں بھی قبول، تیری یہ حاضری بھی قبول. کیوں؟ اس کا عقیدہ پختہ تھا کہ اس در کے سوا اور کوئی در ہے ہی نہیں، اس ہستی کے علاوہ کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں. اللہ آپ کو لے جائے، خانہ کعبہ کی زیارت کرائے، خدا کی قسم اتنا جلال. انسان جب خانہ کعبے میں پہنچتا ہے پہلی نظر پڑتی ہے خانہ کعبے پہ، آنکھوں سے آنسو خود بخود رواں ہو جاتے ہیں. اتنی دہشت طاری ہو جاتی ہے انسان پر. عشق، میں نے کہا نا حج ایک عاشقانہ عبادت ہے. اللہ نے حکم دیا یہ میرا گھر ہے، بیت اللہ ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر، اس کے گرد چکر لگاؤ یعنی طواف کرو. اب وہاں کوئی بڑا امیر آدمی ہے، بادشاہ ہے، غریب ہے، وزیر ہے، کوئی ہے، کائنات کے کسی حصے کا بندہ ہے، چادریں دو ہی ہوں گی سفید رنگ، وہ بھی بغیر سلی، احرام، ایک جیسا لباس. اور یہ کیا چیز یاد دلاتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے یہ کفن کی یاد دلاتا ہے. میاں یہی 2 چادریں ملیں گی، وہ بھی پتہ نہیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور انسان جب طواف کرتا ہے نا اور بڑی شیطان ذہن میں یہ بات لے آتا ہے اور تو کمرے کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، یہی تیری عبادت ہے. انسان پھر اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے لگ جاتا ہے. میں نے پہلے عرض کیا یہ عبادت، دونوں عبادتیں حج اور قربانی یہ عاشقانہ عبادت ہے، عاشقانہ عبادتیں ہیں. دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، صرف بات کیا ہے حکم ربی، بس کہ رب کا حکم ہے، تو نے 7 چکر لگانے ہیں. شروع تو نے حجر اسود سے کرنا ہے، ختم وہیں کرنا ہے، حجر اسود کا بوسہ بھی لینا ہے. اور میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، آپ نیت یہ کریں کہ میں رب کو سلام کرنے جا رہا ہوں، میں رب کا بوسہ لینے جا رہا ہوں.
میں رب کو جفی ڈالنے جا رہا ہوں. رب تو ان سب چیزوں سے پاک، سب چیزوں سے پاک. اللہ نے پھر وہ علامات رکھ دی. تو حجر اسود کو بوسہ دے گا، یوں سمجھ تو نے رب کو بوسہ دیا، کیونکہ حکم اسی کا ہے. حجر اسود اور دروازہ، اس کے درمیان چھوٹی سی جگہ ہے، اسے کہتے ہیں ملتزم. اللہ آپ کو بھی وہاں لے جائے. بڑا مشکل کام ہے. میں اس دفعہ تو نہیں جا سکا، پچھلی دفعہ میں پہنچ گیا تھا، جوانی تھی اس وقت. اس کو میں نے یوں اپنے سینے سے لگایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوں سمجھ لیں جیسے تو نے رب کو اپنے سینے سے لگا دیا. رب کا حکم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، حجر اسود پر پہنچے، بوسہ لینے لگے، رک گئے. فرمایا او حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، میں تیرا بوسہ کبھی نہ لیتا، تو کچھ بھی نہیں ہے، تو نہ مجھے کچھ دے سکتا ہے نہ مجھ سے تو کوئی چیز چھین سکتا ہے، پر میں بوسہ اس لیے تیرا لے رہا ہوں، میرے محبوب محمد رسول اللہ نے تیرا بوسہ لیا تھا اس لیے لے رہا ہوں، میرے رب کا حکم ہے اس لیے تیرا بوسہ لے رہا ہوں، ورنہ تو ہے کچھ نہیں. حکم ہے باری تعالیٰ. عاشقان اب دیکھیں آگے چلتے ہیں، ٹائم بڑا مختصر، آگے چلیں. آگے صفا مروہ، دو پہاڑ ایسے ترچھے، حجر اسود کے بالکل ایسے اس رخ پہ یوں، ادھر صفا ہے ادھر مروہ ہے، 2-2.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے آپس میں. اللہ نے فرمایا چلو، حکم ہے نا، حکم ہے ربی، چلو. اور جب پہاڑ سے نیچے اترو گے، اونچائی سے نیچے آؤ گے، اب وہاں سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں. جب وہاں پہنچو گے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، دوڑ، بیمار ہے، دوڑ، اور دوڑتے ہوئے پھر مروہ کی طرف جا. پھر اس کی چڑھائی ذرا زیادہ اونچی ہے، چڑھ، پھر واپس آ، پھر اس جگہ پہ جب پہنچ پھر دوڑ. اب بندہ عجیب لگتا ہے، لیکن عجیب لگتا نہیں ہے. ہر آدمی احرام کی حالت میں جب، اچھا میں جب فارغ ہوتا تھا نا جی، مطلب حرم میں بیٹھے ہیں، فارغ بیٹھے ہیں، تو میں صفا مروہ کی اوپر والی منزل پر جا کر بیٹھ جاتا تھا. میں وہ خاص منظر دیکھتا تھا، وہ جگہ جہاں وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، اتنا خوبصورت منظر. اور میرے ذہن میں پھر ایک ہی بات ہوتی تھی، دیکھو یہ رب کا حکم مانتے ہوئے دوڑ رہے ہیں، حالانکہ دوڑنے کی کیا ضرورت، رب کا حکم ہے. میری بندی یہاں دوڑی تھی، مجھے وہ ادا پسند آ گئی، دوڑ، قیامت تک تجھے دوڑنا پڑے گا. جو شخص آئے گا، امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، دوڑے گا. نہیں دوڑے گا تو پھر میں حج ہی نہیں قبول کروں گا. میں نے کہا نا عاشقانہ عبادت ہے، عاشقانہ. عقل شکل نہیں کام کرتا وہاں پہ، اور عقل کے گھوڑے دوڑانے بھی نہیں چاہیے. آگے چل، 8 ذی الحج کو اللہ کا حکم ہے خانہ کعبہ چھوڑ دے، چھوڑ خانہ کعبہ، کھلے میدان میں جا. یا اللہ یہاں 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، میں اس کو چھوڑ دوں؟ ہاں میرا حکم ہے، چھوڑ میدان میں جا، مینا میں پہنچ گیا. 5 نمازیں وہاں پوری کر. صبح ہوئی، اللہ نے پھر حکم دیا مینا چھوڑ، اب عرفات میں جا، جہاں سایہ تک نہیں ہے، کھلا میدان، دور دور تک کچھ بھی نہیں. ضیاء الحق کے دور میں وہ لگی تھی نیم کے درخت لگائے تھے اس نے، وہ ابھی تک اتنے ہیں. اب جب میں گیا تھا بس اتنے تھے، وہ 1 2 5 آدمی بڑی مشکل سے اس کے سائے میں بیٹھ سکتے. کھلا میدان، پہنچ، عاشقانہ عبادت، سارا دن وہیں گزار، سارا دن وہیں گزار. پھر ظہر اور عصر کی اکٹھی نمازیں پڑھ، رب کا حکم اکٹھی پڑھ، توبہ کر، استغفار کر. میری مرضی جس کی حاضری قبول کروں، میری مرضی جس کی نہ کروں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. پڑھ لیجیے. اب سورج غروب ہو رہا ہے، بلکہ ہو گیا. جب سورج غروب ہو گیا تو مغرب کی نماز کا وقت ہے. اب کسی شخص کو میدان عرفات میں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے.
आशिकाना इबादत, जरा देखें तो सही नहीं यार, क्या अल्लाह ने मंजर वहाँ पे हुक्म रखे हैं। छोड़ मैदान अरफात, मुज़दलिफ़ा की तरफ आ। अभी मैदान अरफात में कोई खैमा शैमा लग जाता है, मुज़दलिफ़ा में आ खैमे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चिटियल मैदान है। इधर पहुँच, अब मगरिब और इशा यहाँ पढ़, मैदान अरफात में नहीं, मुज़दलिफ़ा में पढ़। सारी रात फिर यहीं पे गुजार, ज़मीन पे। बड़ा है छोटा है, चल सो जा नीचे। अगला दिन चल फिर मिना में पहुंच। अब मिना में क्या करना है? दो काम करने, एक कुर्बानी करनी और एक और अजीब काम है। इसी तरह के सतून है, वो ये तो खैर छोटा है, बड़े बड़े सतून है। इसको साथ साथ कंकरियां मार। अजीब बात है। अब मुझे बताएं, लाखों आदमी लाखों की तादाद में हज करने जाते हैं और हर हाजी एक सतून को क्या करता है? 7 कंकरियां मारता है, एक को फिर दूसरे को फिर तीसरे को। क्यों? हुक्म रब्बी। दिमाग से सोचेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर इबादत गई। अब कुर्बानी अब आ रही है कुर्बानी। अब देखो ना, हर शख्स गरीब है अमीर है, हर शख्स की कोशिश होती है यार मैं भी कुर्बानी का जानवर ले लूँ, मैं किसी के साथ शरीक हो जाऊं किसी बड़ी कुर्बानी में। हर आदमी कोशिश में लगा हुआ है। और जब 10 होगी ईद नमाज के बाद, चारों तरफ गलियों में, देहातों में, शहरों में खून ही खून नज़र आएगा आपको, गोश्त ही गोश्त नज़र आएगा। दिमाग अगर हम दिमाग से काम लें, यार ये कैसी बात है? मैं हुक्म रब्बी, ज़हन में बात बिठा लें, हुक्म रब्बी। और जब हुक्म रब्बी पर हम पाबंदी करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। दोस्तों, हज हर उस शख्स पर वाजिब है, वलिल्लाहि हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसके पास ज़ादे राह है। अब ज़ादे राह क्या है? अपने आने जाने का खर्चा, वहाँ का खर्चा, और पीछे जो फैमिली है, ख़ानदान है, अपना घर कुंबा है, जितने दिन उधर रहना है उतना खर्चा जिस शख्स के पास जमा हो गया उस पर हज फर्ज हो गया, वो साहिब इस्तात हो गया। फिर सुन लें, आने जाने का खर्चा और वहाँ का खर्चा, रिहाइश का, खाने पीने का, और जितनी देर वो वहाँ रहेगा, पिछले कुंबे का जो बाल बच्चे छोड़ के जा रहा है उनका खाने पीने का खर्चा जिस शख्स के पास हो गया वो उस वक्त साहिब इस्तात हो गया, उस पर हज फर्ज हो गया। अब उसने हज करना है, नहीं करेगा गुनाहगार। हम क्या करते हैं? हमने फिर हीले बहाने ढूंढे हुए हैं। ओ यार मैं पुत्रा की शादी करनी है, धियाँ मेरे घर जवान बैठे हैं, ये हमारे यहाँ है। ओ यार धियाँ जवान बैठे हैं, पहले मैं धियाँ की शादी करा या हज करा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं चाहे एक बेटी के बजाय तेरी 10 बेटियां भी जवान घर बैठी हुई हैं, हज फर्ज हो गया तो हज पहले, वरना गुनाहगार। मैं आज सुबह हदीस पढ़ रहा था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये कोई बहाना नहीं है, ये लोगों ने अपनी तरफ से खड़ी हुई है बातें, खड़ी हुई। हाँ, अगर उसने एक हज किया, कर लिया है, फर्ज अदा कर लिया है, अब अपने बच्चों की भी शादी कर चुका, अब दूसरा हज अगर करना चाहता है और हमसाये की बच्ची जवान बैठी हुई है, उसका सबब नहीं बन रहा पैसों की वजह से, अब तेरा हज ठीक नहीं है, पहले उसकी मदद कर। पहला हज फर्ज है, दूसरा नफिल है। और हाँ, एक और बहाना हम बनाते हैं, ओ यार मेरे प्यू माँ का हज किया कोई नहीं, मैं की में माया हज दे, मैं कुछ चंगा लग दे। भाई माँ बाप ने जवाब अपना देना है, तूने अपना देना है। अगर तू साहिब इस्तात हो गया है तू हज कर, माँ बाप साहिब इस्तात थे, नहीं किया तो गुनाहगार, अगर साहिब इस्तात नहीं है तो फिर वो गुनाहगार नहीं है। तू साहिब इस्तात हो गया, तू पहले हज कर। हाँ, जब तू हज कर ले फिर तू अपने माँ बाप का हज, उसको हज बदल कहते हैं, फिर तू अपने माँ बाप का हज कर सकता है या उसको उनको करवा सकता है। यार ये हमने बड़ी बहानेबाजियां बनाई हुई हैं।
پتہ نہیں ہم نے مذہب کو ایسا رنگ دے رکھا ہے. صاحب استطاعت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص صاحب استطاعت ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا وہ یہودی اور نصرانی ہو کر مرے گا. اور حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں جس شخص نے جان بوجھ کر حج نہیں کیا اور وہ صاحب استطاعت ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. بتاؤ. تو دوستو یہ حج عاشقانہ عبادت ہے, بڑی عجیب عبادت ہے. اللہ کے 3 بندوں کی اداؤں کا نام ہے. حضرت ابراہیم کی ادائیں, حضرت اسماعیل کی ادا اور حضرت ہاجرہ کی ادا. دوڑ حضرت ہاجرہ کی ادا, قربانی حضرت اسماعیل کی ادا, اور چھوڑ کر اپنے بچوں کو وہاں پہنچنا حضرت ابراہیم کی ادا. تو دوستو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو دوست اس وقت خانہ کعبہ میں پہنچ چکے ہیں حج کی نیت سے گئے ہیں اللہ ان سب بھائیوں کی دوستوں کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ رب العزت اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, آپ کہیں گے یار ہم غریب آدمی ہیں اب تو بڑے پیسے لگتے ہیں, کہاں سے لائیں اتنے پیسے؟ آپ ارادہ کر لیں, نیت یہ ہو اور بار بار دعا مانگے اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. خدا کی قسم اللہ ایسا سبب بنا دے گا کہ تیری حاضری قبول ہو جائے گی, سبب بن جائے گا. میں جب پہلی دفعہ عمرے پہ گیا تھا میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا, نوجوان تھا, دعا مانگا کرتا تھا اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. والد صاحب سے پیسے مانگے, انہوں نے کہا نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے, دعا مانگتا رہا. ایک دن والد صاحب نے خود بلا کر مجھے کہا یار تو عمرے پہ نہیں جاتا؟ میں نے کہا میں نے تو جانا تھا, آپ سے تو پیسے مانگتا رہا آپ نے دیے نہیں. چپ کر کے مجھے بیٹھے پھر کہنے لگے جا پاسپورٹ بنوا اور پیسے مجھ سے لے لے. اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیا, مانگتا میں اسی سے رہا. خدا کی قسم آپ مانگے تو صحیح رب سے, دعا تو مانگے. اصل کیا کریں جیل پیو ماں بڈھا تھی نا پیچھے آتے ہیں پیو پیچھے پتر آتے ہیں یار یہ کو گچی چو کڈھوں یہ کہ میں حج کروں گا اور بڈھا ٹورٹ تو ہلا کے اور بھائی عبادت جوانی کی. حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کو دیر گاہ رکھے, یہ جوانی میں گئے تھے, پوچھیں ذرا ان سے جوانی میں مزہ آتا ہے یا اب حج کرنے کا مزہ آئے گا؟ عبادت جوانی کی, حج جوانی کا. میں 1999 میں گیا تھا, جوان تھا, مزہ آ گیا. اب میں گیا 4-5 سال ہو گئے, اب بیمار تھا, چلنے سے قاصر تھا. یہ تو حافظ صاحب کی مہربانی ہے مجھے کھینچ کے طواف کرواتے رہے, ورنہ میرا تو برا حال تھا, مزہ نہیں آیا. عبادت جوانی کی, نماز پڑھو جوانی کی, روزہ رکھو جوانی, توبہ کرو جوانی, حج کرو جوانی, مزہ تو آئے. تو دوستو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. دعا مانگو گے تو دعا قبول ہوگی. اور میں نوجوانوں کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں, آج پھر میں یہ بات کرتا ہوں معذرت کے ساتھ, نوجوانوں جن کے والدین زندہ ہیں آپ تو روزانہ حج کرو, وہ تو سال بعد آتا ہے حج. آپ روزانہ صبح آنکھ کھلے نماز پڑھنے سے پہلے, ماں باپ دونوں زندہ ہیں تو دونوں, ایک زندہ ہے تو ایک کے چہرے کی زیارت کرو اور تھوڑا سا مسکرا دو. جو ہی آپ مسکرائیں گے ادھر آپ کے چہرے سے مسکراہٹ شروع ہوگی, ادھر اللہ رب العزت تیرے نامہ اعمال میں 1 قبول حج اور 2 قبول عمرے کا ثواب عطا فرما دیجیے. بھیا کیا منگتے ہوئے ڈالا کوئی بچوں روزانہ حج کرو روزانہ, پر سارا کام کیا ہے فجر نال اٹھتے ہیں اما دی گچی 5-7 سلواتا ماں کو سننے ہیں, پیو دی تو سنتے کو نہیں سے, پیو کو 5-7 سننے ہیں, نماز ایسا پڑھنی کو نہیں ہوتی. بس یہ آرتی ہونے جڑا تھوڑے سامنے ہے. اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ سنت. ہاں یار اصل گال تو میں بھول گئی.